اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں استاد فاروق خان۔ جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے آج جو لانگ مارچ انہوں نے کرنا ہے، کافی ٹائم سے وہ تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے اس کی آج کال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم مئی کے جو آخری ہفتہ ہوگا، لاسٹ ویک ہوگا، مئی کا اینڈ ہوگا جو، اس میں ہم مارچ کی کال دیں گے اور اسلام آباد کی طرف ایک بڑا جمع وفیر لے کے آئیں گے۔ تقریباً 20 لاکھ کے قریب وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ہوں گے، ان کا دعویٰ ہے ابھی تک، لیکن اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جتنا عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس گورنمنٹ کے خلاف، وہ امید یہی کی جا سکتی ہے زیادہ تو ہو سکتے ہیں لیکن کم نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی جو اسلام آباد میں انہوں نے جلسہ کیا تھا، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، جلسہ گاہ میں تو اتنے زیادہ لوگ نہیں پہنچ سکے تھے، 1.5 لاکھ لوگ ہی تھے، یا بہت ہوا تو 2 لاکھ ہوں گے۔ لیکن اس ٹائم پہ اس دن میں تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب ایسے فون داخل ہوئے تھے اسلام آباد میں۔ یہ موبائلز کمپنیز کا ریکارڈ ہے، ڈیٹا ہے، اور جو ایجنسیز ہے اسپیشل، ان کا بھی یہ ریکارڈ ہے کہ 9.5 لاکھ کے قریب ایسے سیل فون داخل ہوئے تھے اسلام آباد کی حدود میں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس دن بھی تقریباً 9 لاکھ 9.5 لاکھ کے قریب لوگ اسلام آباد میں داخل ہوئے تھے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی کچھ تھے وہاں پہ، جلسہ کی تیاریاں وہ کر رہے تھے F9 پارک میں۔ تو اگر ان کو اب مولانا صاحب نے تو یہی کہنا ہے کہ تقریباً 8,80,000 کے قریب ہمارے لوگ تھے اور 20,000 کے قریب تھا جو سیل فون جو ہیں وہ PTI کے لوگوں کے داخل ہوئے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایجنسیز کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور جتنا رش ہو گیا تھا اسلام آباد کے روڈوں پہ، کافی اداروں کو اس چیز کا علم ہے کہ لوگ کس کے لیے آئے تھے اور کیوں آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ جس طرح رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی ہیں، یہ اس کو ہم مان نہیں سکتے کہ یہ رجیم چینج کا آپریشن نہیں تھا، یہ نیچرل نہیں ہو سکتا اس طرح جس طرح رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی ہیں۔ اور بھی انہوں نے کافی باتیں کی، اور اسپیشلی انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ چاند رات کو نکلے، بائکوں پہ جھنڈے لے کے نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور ثابت کریں کہ پاکستانی ایک زندہ قوم ہے، اور وہ کسی صورت بیرونی جو رجیم چینج کی گئی ہے پاکستان میں بیرون ملک کی جانب سے، دوسرے ملک نے، وہ اس کو کسی صورت نہیں مانتے اور اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، اپنا حق لینے کے لیے تیار ہے۔ اور PTI کا صرف ایک یہی مطالبہ ہے کہ نئے الیکشن کرا دیے جائیں۔ یہ ہے بھی ہے کہ نیچرل مطالبہ ہی ہے، یہ تو نہیں وہ کہہ رہے کہ ہمیں یہاں پہ مسلط کر دو یا ہمیں اقتدار دے دو۔ انہوں نے تو یہی کہا ہے نئے الیکشن کرا دو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے۔ بات بھی صحیح ہے، نئے الیکشن ہو جانے چاہیے، اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے تو یہ باقی ساری پارٹیز ہی کہتی تھی نئے الیکشن نئے الیکشن نئے الیکشن، استعفیٰ دو، نئے الیکشن کراؤ۔ جب وہ نئے الیکشن کے لیے چلا گیا تو اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا نہیں جی نہیں الیکشن نہیں جی، ابھی تو ہم نے اقتدار پہ بیٹھنا ہے۔ یہ پاکستان کا سیاسی نظام ہے، اسی طرح پچھلے 35-40 سال سے چل رہا ہے، آگے بھی چلتا رہے گا۔ اس میں تبدیلی کی کوئی دور تک امید نظر تو نہیں آتی زیادہ، صرف ایک عمران خان کی زندگی تک یہ کہ ملک اگر بہتر ہوا تو ہوگا، جتنی اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ ایک وہی بندہ ابھی پاکستان میں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ کیا یہ توقع کرے کہ بلاول صاحب پاکستان کو بہتر کر دیں گے، یا شہباز شریف صاحب کر دیں گے، یا نواز شریف صاحب کر دیں گے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کر دیں گے، اور بقایا چھوٹی موٹی پارٹیز تو کافی زیادہ ہے پاکستان میں۔ یہ پچھلے 35-40 سال سے یہ لوگ بیٹھے رہے ہیں، اقتدار میں ہی بیٹھے رہے ہیں۔ اگر پچھلے 35-40 سال میں کچھ نہیں بنا جمہوریت کا اور پاکستان کے نظام کا، تو آگے بھی ان لوگوں سے میرا نہیں خیال کہ امید لگانی چاہیے۔ جو لوگ لگاتے ہیں تو وہ بہت بڑے بیوقوف ہے۔ اس کے بعد آج حلف اٹھا لیا حمزہ شہباز نے، عدالت نے کہا تھا کہ جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کو حکم دیا تھا کہ وہ حلف لیں حمزہ شہباز سے، اور انہوں نے آج حلف لے لیا حمزہ شہباز سے۔ یہ بھی ایک آئینی برہانی ہے جس کے نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو شہباز شریف نے، اس سے پہلے عمر جو سرفراز چیمہ ہے جو گورنر ہے پنجاب کے، انہوں نے عثمان بزدار کو بحال کر دیا تھا، لیکن ان کی سن نہیں رہی، نہ بیوروکریسی ان کی سن رہی ہے، نہ پولیس سن رہی ہے، کوئی ادارے ان کی بات نہیں سن رہے۔ لیکن اب کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ آئینی بحران تو ہے۔ ان کو جو استعفیٰ دیا تھا عثمان بزدار نے، اس میں انہوں نے ایک غلطی نکالی ہے، جو گورنر ہے عمر سرفراز چیمہ پنجاب کے، کہ انہوں نے استعفیٰ گورنر کے نام نہیں وزیر اعظم کے نام لکھا تھا۔ قانونی طور پہ وہ جو ہے گورنر کے نام لکھا ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں لکھا انہوں نے۔ یہ استعفیٰ غلط ہے، اس لیے
انہوں نے کابینہ بھی بحال کر دی تھی اور عثمان بزدار کو بھی بحال کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد نیا ایک سین ہوا جس میں زبردستی عمر سرفراز چیمہ جو گورنر ہے، ان کا کہنا ہے کہ میری اجازت کے بغیر بندے داخل ہوئے ہیں گورنر ہاؤس پہ۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جو ہے حلف برداری کی تقریب کے انتظامات کیے ہیں، ایسا ماننا ہے۔ اور اس کے بعد حمزہ شہباز شریف جو ہے حلف اٹھاتے ہی وہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس گئے ہیں ان کو ملنے کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین کو کافی زیادہ عہدے دیں گے، وفاقی صوبائی وزراء بھی ملیں گے، اور شاید اسپیکر بھی جو پنجاب اسمبلی کا وہ جہانگیر ترین گروپ کو دیں گے۔ یہ پاکستان کی سیاست میں چلتا رہتا ہے کہ کل تک حمزہ شہباز کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چینی چور آٹا چور جہانگیر ترین صاحب کو کہتے تھے، آج انہیں سے جا کے مدد مل رہی ہے۔ ایک ہی بندہ تھا پی ٹی آئی میں جس کی ملیں شلیں تھی چینی کی، وہ بھی اب ان کے ساتھ چلا گیا، تو ابھی بھی چینی کی قیمت تو اب تو نیچے آنی چاہیے ویسے، اگر یہ چینی چوری کرنے سے روکیں گے ان کو تو۔ اور اب عید کے بعد جو سیاسی حالات ہوں گے وہ اس ملک میں کافی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ افراتفری مچے گی۔ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے اس پہ کافی زیادہ سنجیدگی سے کہ جتنا ہو سکے لڑائی جھگڑے سے بچا جائے اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے، کیونکہ کچھ ایسا اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مولویوں نے جو جے یو آئی سے جن کا تعلق تھا جماعت فضل الرحمان گروپ سے، انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کل یہ کہا ہے کہ نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے تھی، بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس سے پہلے جب گئے تھے رئیل شریف صاحب گئے تھے اور نواز شریف صاحب گئے تھے تب ان کے حق میں نعرے بازی ہوئی تھی، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس ٹائم بھی بولنا چاہیے تھا نا، ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے تھا۔ جب عمران خان صاحب کے خلاف نعرے ایک بندے نے لگایا، صرف ایک ہی بندہ تھا، وہ ملک کوئی نام تھا اس کا، مریم نواز صاحبہ کا فالوور ہے، وہ فالو کرتی ہیں مریم نواز بھی اس کو، اور وہ بھی مریم نواز صاحبہ کو فالو کرتا ہے۔ ایک ہی وہ بندہ تھا، اس نے نعرہ لگایا تھا، اور مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ مکافات عمل ہے جو کیا ہوا ہے، جو جس نے نیازی کا پیچھا خانہ کعبہ میں نہیں چھوڑا یعنی۔ لیکن اب جو ہوا ہے اس پہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہے ویسا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، باقی پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور ابھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد مولویوں نے کچھ ایسے ویسے دیے ہیں، یعنی فتوے بھی دیے ہیں۔ یہ فتوے تو ویسے بھی مولوی صاحبان ہمارے جاری کرتے رہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی فتویٰ دیا تھا ایک دور میں کہ ہم عورت کی حکمرانی مسلمان نہیں قبول کر سکتے، ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کے کچھ ٹائم بعد انہوں کو بے نظیر صاحبہ نے وزارتیں دے دی تھی تو وہ فوری طور پہ ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ پاکستان میں یہ کلچر رہا ہے کہ دین کو جو ہے سیاست میں استعمال کیا جاتا ہے اور کافی زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنی جو دین کی جماعتیں ہیں اس پہ وہ سیاست کرتی ہیں، انہوں نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا پاکستان میں، نہ ہی کبھی آگے آئی ہیں۔ یہ ایک المیہ ہی ہے کہ اچھی بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہمارے مولویوں کے پیچھے نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو ووٹ نہیں دیتے، وہ جو ان کا پارٹی سے تعلق ہوتا ہے۔ بہت سے اچھے مولوی بھی ہیں جیسے سراج الحق صاحب ہیں، وہ کافی زیادہ کام کرتے ہیں، ماننے کی بات ہے، کافی اچھے انسان ہیں۔ جماعت اسلامی بہت زیادہ کام کرتی ہے، جہاں جہاں ان کے کونسلر بھی منتخب ہوتے ہیں تو وہ اپنی جیب سے کام کراتے ہیں، یہ بات ماننے کی ہے جو ماننے کی ہے۔ اور بھی بہت اچھے عالم دین ہیں پاکستان میں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا مسعود اظہر صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور بھی کافی زیادہ اچھے ہیں، مولانا طاہر اشرفی ہیں، اور بھی کافی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں پاکستان میں جو دین کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا، اس میں اب کچھ کیا تو نہیں جا سکتا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔